سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: کس طرح ناشکری کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا تم کو، پھر موت دے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے، پھر سب قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے، کفار کے شبہ کا جواب دینے کے بعد کفار کو یہ شبہ تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی ایک انہوں نے اپنے خیال سے اس کا مقابلہ تو نہیں کر پائے۔ اللہ کی طرف سے تو ایک اعلان تھا کہ اگر تمہیں اس میں اشکال ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں کلام بنا کر لے آؤ، کیونکہ تمہیں اپنی زبان دانی پر بہت ناز ہے، شاعری پر اور بلاغت پر اور فصاحت پر بہت ناز ہے تمہیں، تو تم ایسا کرو کہ اس کی جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو وہ تو نہیں ہو سکا، تو پھر یہ البتہ انہوں نے آسان سمجھا کہ اس پر اعتراض کرو، کیونکہ اعتراض دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ تو وہ اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی اور مچھر اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیوں باتیں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، وہ تو بڑی بڑی باتیں کریں، چھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں، چھوٹی چیز کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ بات بالکل ہی بے عقلی کی ہے کہ آدمی ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ بڑی بات کرے، بڑی بات سے مراد بڑی چیز کو ڈسکس کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو، جب وہ بات کر رہا ہے اور اس نے جو بات سمجھانی ہے اس کے مطابق جو اس کو مثال ملے گی یا جو الفاظ ملے گی وہی کرے گا، جو الفاظ انسان سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق بات ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ اب چیونٹی کی جسامت یا چیونٹی کا چھوٹا پن سمجھانا ہے اور مثال دی جائے کیٹو کی، تو جب چیونٹی کو سمجھانا ہے تو پھر تو مثال بھی بہت چھوٹی دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مشرکین مکہ کے جو معبود باطلہ تھے، یعنی بت، ان کی بے بسی، ان کی عاجزی اور لاچاری سمجھانی تھی، تو اس کے لیے پھر یہی مثال بنتی تھی کہ مکھی جیسی حقیر چیز بھی اس کو یہ اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے، تو تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں اب یہ تھوڑی کہنا تھا کہ بت جو ہے ہاتھی کو ہٹا نہیں سکتے اپنے پاس، یا ہاتھی سے کوئی بڑی چیز جو ہے اس کی مثال دی جاتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تمہارا کیٹو کیا اور ہاتھی کیا اور چیونٹی کیا، تو سب برابر ہے اس کے لیے۔ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی جو چیز مخلوق ہے وہ عرش اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے سمجھانے کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی، سمجھانے کے لیے کہا کہ عرش کو یعنی یوں سمجھے کہ یہ زمین ہے، پھر آسمان ہے، پھر اس زمین کے اس فضا کے اندر کتنے جو ہے وہ سیارے ہیں، نظام ہے، شمسی کہکشائیں ہیں، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، آسمان سے اگلا آسمان اس سے بڑا، پھر اس پر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، تو عرش اعظم سب سے بڑا ہے۔ عرش کو پیدا کرنا اور نمک کی ایک ڈلی کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری برابر ہے، یعنی کہ اس پر اس کا زور زیادہ لگتا ہے اور یہاں اس کا زور کم لگا ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ قدرت اس کی وسیع ہے۔
تو یہ سب چھوٹے بڑے تو ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبھی ایک جیسے۔ اب آج کی آیات میں کفار کی اس شبہ کا جواب دینے کے بعد اب پھر اس مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس سے اوپر آیت یا الناس اعبدوا میں توحید کے متعلق ذکر ہوا تھا، جس میں توحید کی دلیل بھی دی تھی۔ اب اس دلیل کو دوسرے رنگ میں پھر لائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور خالق اور رازق اور محسن ہونے میں یکتا ہونا ان کو دلائل سے ثابت ہو چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پرورش کر رہے ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی پالنے والے ہیں، وہی عزت دینے والے ہیں، وہی احسان کرنے والے ہیں، نعمتوں کے مالک وہی ہے اور وہ اکیلے ہی ہے۔ جب یہ بات اچھی طرح ثابت ہو چکی دلائل سے، تو پھر فرمایا کہ کس طرح بھلا کیوں کرنا ناشکری کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، حالانکہ اس پر واضح دلائل قائم ہے کہ صرف ایک اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ مثلا یہ کسی کو دیکھ لو کہ تم بے جان، یعنی باقی نعمت تو سب ایک طرف، انسان اپنی ذات سے غور شروع کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ کی نشانی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور میں کہ اس کے علاوہ ہم انہیں ان کی اپنی ذاتوں میں بھی نشانیاں اپنی دکھائیں گے کہ تم بے جان تھے، یعنی نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے تو تم کو جاندار کیا، روح پھونک دی اس کے اندر، پھر تم کو موت دیں گے، پھر ایک وقت تک یہ جان آئی ہے، پھر اس کے بعد یہ جان نے جانا بھی ہے، اور پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے، یعنی میدان قیامت میں حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت کا یعنی اس آیت سے گویا کہ سبق یہ ملا کہ انسان کو نہ آنے میں اس کو کوئی اختیار، نہ واپس جانے میں کوئی اختیار، تو پھر انسان ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اس کے خلاف اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بے بسی اس کی دکھائی ہے، کیونکہ کسی انسان سے بھی دنیا میں آنے سے پہلے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، اور نہ ہی جانے سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے مگر اعزاز کے لیے، جانا ان کا بھی کیا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اسرائیل آئے لینے کے لیے تو فرمایا کہ آگے سے برہمی کا اظہار کیا انہوں نے، تو اسرائیل واپس گئے اور جا کر اللہ سے کہا کہ وہ تو آنا نہیں چاہتے، تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جتنا زندہ رہنے چاہتے ہیں اتنی ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایک بیل کی جو ہے پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال مل جائیں گے، جتنے بال اتنے سال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر جانا تو کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس جہان میں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے، کیونکہ آج نہیں جائے گا تو کل جہان نے جب ختم ہو رہا پھر بھی جانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ پھر میں بھی چلتا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ اعزاز دیتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے جانے کا، لیکن عام انسانوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے۔ آدمی بہت سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کتنے لمبے چوڑے منصوبے وہ دھرے کے دھرے چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس بات پہ غور کرو، اپنی بے بسی دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اور پھر اب اللہ کو مانو، انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اگلی آیت کا ربط کیا ہے؟ اس کے بعد اپنے کچھ انعام و احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ توحید کے مسئلہ میں اگر دلائل سے کام نہیں لیتے، جس میں عقل سے کام لینا پڑتا ہے اور یہ محنت کا کام کون کرے، تو اچھا اتنی بات غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ احسان کرنے والے کا حق ماننا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں شکر منعم واجب ہے علمی اصطلاح میں، یعنی انعام کرنے والے کا شکر منعم، علم کلام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ احسان کرتا ہے اس کے احسان کو ماننا یہ ضروری ہے، اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے۔ جی جی، ویسے عام بول چال میں یہ کہیں گے کہ جو بھی احسان کرتا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے۔ احسان فراموشی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اس کو دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو نارمل ہو، یعنی
عقل مند انسان ہے جس کو آپ نارمل انسان کہتے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں نہیں احسان ماننا تو کوئی اچھی بات نہیں، احسان فراموشی اچھی چیز ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی چیز زیادہ قرآن پاک میں دکھائی ہے، سمجھائی ہے۔ اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے کوئی فلسفیانہ دلائل یا بہت باریک پیمانے پہ جا کر باتیں نہیں کی، یا کچھ سائنسی طریقے سے اس بات کیا ہو اپنی ذات کا وجود کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک تو ہر بندے کی سطح کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن پاک اور انبیاء علیہ السلام، یہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان کی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں اس سے۔ وہ بات کرتے ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ ایک ریڑھی والا ٹانگے والا بھی سمجھ جاتا ہے، پی ایچ ڈی بھی سمجھ جاتا ہے اس کو، ایسی سطح پہ آ کر بات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی باتیں کی ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کہ دیکھو تمہارے لیے زمین آسمان میں نے بنا دیا، تمہارے لیے بارش کا نظام بنا دیا، تمہارے لیے زمین سے غلے اگا دیے، تمہارے کھانے کا پینے کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک افریقہ کے دیہاتی کو میسر ہے، اور ایک بہت متمدن دنیا کا جو شہری ہے اسے بھی یہ ملتی ہیں چیزیں۔ تو اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کہ یہ پتہ نہیں نعمت کہاں ہوتی ہے، ہمیں تو کبھی نہیں دیکھی۔ زمین کی نعمت ہر انسان کے پاس، آسمان کی نعمت ہر انسان کے پاس، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آکسیجن، اور اس کے اپنے جسم کے اندر جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے ہر انسان کے پاس موجود ہے، پوری کتاب۔ تو قرآن پاک انہی کو وہ کرتا ہے، ہدف بناتا ہے اپنا۔ فرمایا کہ اگر تم دلائل سے کام نہیں لیتے جس میں عقل سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ محنت کا کام کون کرے، تو اچھا اتنی بات تو غور و فکر کے بغیر بھی سمجھ آتی ہے کہ احسان کرنے والے کا حق ماننا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان یاد کر کے ہی اس کی طرف رجوع کر لو۔ اس لیے اپنی عام اور خاص نعمتیں یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سوری یعنی صورت سے، یعنی محسوس، جیسے کھانا پینا، روپیہ، مکان، جائیداد، اور دوسری نعمتیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ محسوس کا مطلب جس کو آپ چھو کر بتا سکتے کہ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، کھانا الماری میں رکھ دیا، کھانا الماری سے نکال لیا، کچن میں لے جاؤ ادھر رکھ دو، روپیہ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں سب کو نظر آتی ہیں۔ اور دوسری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والی نعمتیں ہمیں دے رکھی، جیسے عزت۔ میری عزت کہاں ہوتی ہے؟ ہوتی تو ہے لیکن ہوتی کہاں ہے؟ کوئی اس کا رنگ روپ، کوئی اس کا حجم، کوئی سائز وغیرہ، یہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتی ہے مسرت، خوشی، علم، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، عقل، یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہوتی کہاں ہے؟ کوئی دکھا نہیں سکتا۔ جہاں کہیں گے یہاں ہوتی، وہاں تو دماغ کی نسیں ہوتی ہیں، وہاں تو عقل وقل کوئی نہیں ہوتی، اور جو پاگل ہوگا اس کی بھی نسیں قریب قریب اسی ہوں گی۔ پہلے سوری اور محسوس عام نعمتیں ذکر کی، پھر معنوی عام نعمتیں ذکر کی۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں وہ پیدا کیا۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا، یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا، یا کسی چیز کو دیکھ کر توحید کے صحیح علم کے حاصل ہو جانے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ فائدہ ہے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی چیز فائدے سے بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں پیدا کی۔ یعنی آخری درجے میں یہ ہے کہ مثلا جیسے آگے مثالیں آئی رہی ہیں، سانپ ہے، ہم کہیں گے اس کا کیا فائدہ؟ بول تو خیر فائدے بہت سارے ہیں، ہماری علم اتنی ہے نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسانوں تمہیں بہت تھوڑا اللہ نے علم دیا ہے، جس کی بنیاد پر بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما ولما یأتهم تأویلہ، انسان اپنے تھوڑے سے علم کو، پنساری چوہے کو جو ہے وہ گٹھی ملی ہے تو اس میں پنساری بن بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو سب کچھ جان گیا۔ تو اول تو انسان کہیں ناقص ہے، اس لیے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی حکمتیں مسلطیں ہوں گی، اور آئے روز ہمارے جو کچھ اس موضوع ان موضوعات پر جو لوگ لگے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ نکالتے بھی رہتے ہیں،
یہ فلاں چیز جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے، انسان کو یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ فائدہ دیتی ہے، یہ تو آتی بھی رہتی سمجھ کے، لیکن بہرحال کم سے کم آخری درجے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، بھلے اس چیز کا ہمیں فائدہ پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار ضرور ہوتا ہے، یہ بھی انسان کا فائدہ اور بڑا فائدہ ہے۔ ہم عام طور سے آج کل ہم نے اصل میں کسی بھی چیز کے فائدے کو نا مادی پیمانوں کے اندر بس رکھ لیا، یعنی جو چیز ہمارے جسم کو فائدہ دے گی وہ فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ جسم تو ایک چیز ہے انسان، اگر اس کی روح کو اس سے تازگی ملتی ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے، تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ جیسے نے فرمایا کہ معلوم ہو کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال بھی ہو، حلال ہونا کوئی ضروری نہیں، فائدہ حلال کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مہلک زہر بھی انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تریاق بن سکتا ہے، اور سانپ کا جو زہر ہے اس سے کہتے ہیں تریاق بھی بن جاتا ہے، دوائیں بہت استعمال ہو سکتی ہیں چیزیں، مگر ان کا کھا لینا عقلاء کے نزدیک ممنوع ہے، یعنی ہر چیز جو فائدے کے لیے ہے وہ ہر حال میں، ہر مقدار میں، ہر آدمی کے لیے کھانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف، تو درست کر کے بنا دیے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔